بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض الى یوم القیامہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعیت علماء اسلام کے نام سے دو جماعتیں اس وقت وطن عزیز پاکستان میں مصروف عمل۔ مرکزی جمعیت علماء اسلام کا منہج، مراد، مقصد اور JUI فا کے نام سے مارز عمل میں آنے والی جماعت کے مقاصد میں بنیادی فرق۔ اگر ہم دیکھیں کہ اکابر اہل علماء دیوبند نے، اکابر اہل حق نے 1947 سے آج تک جو سیاست کی ہے، وہ سیاست دین کو معاشرے میں غالب کرنے کی۔ اور اگر ہم بھی جو کچھ زمانے میں ہو رہا ہے اس کا حصہ بن جائیں تو ہماری جد و جہد کرنا بیمار۔ جیسا کہ فقیر نے اپنی معروضات کی ابتدا میں عرض کیا، الجہاد ماض الی یوم القیامہ، جد و جہد صبح قیامت تلک فرض ہے۔ ہم سیاست ممبریوں کے لیے نہیں، بلکہ ممبر کو سیاست کی رہنمائی کے استعمال کے لیے کرتے۔ ہم گلی نالی کی سیاست نہیں کرتے، ہم پورے معاشرے کو اللہ کے دین میں رنگنے کی سیاست کرتے۔ اور اگر اقتدار کے دیوانے لوگوں کی طرح ہم بھی وہی کچھ کریں تو پھر علماء کو سیاست کرنے کا حق نہیں۔ علماء جانشین انبیاء کرام علیہ السلام، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، گویا کہ ہم یوسف علیہ السلام کے جانشین ہیں، ہم موسیٰ کلیم اللہ کے جانشین ہیں، ہم عیسیٰ روح اللہ کے جانشین ہیں، اور عیسیٰ روح اللہ نے اس دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد۔ اور اگر ہم بھی بے نظیر کے چھوکرے کے پیچھے لگ جائیں اور نواز شریف کی چھوکری کے پیچھے لگ جائیں تو پھر ہماری سیاست کا کوئی مطلب نہیں۔ صاحبو، ہم نے جو جد و جہد کی ہے وہ اس لیے کہ قرآن کا سبق دنیا کو سناتے رہیں، بتاتے رہیں، پہنچاتے رہیں اور عوام کو اس کے مطابق نبھاتے رہیں۔ اکبر آل آبادی کا شعر ہے کہ اکبر آج دنیا تجھ سے خفا اس لیے ہے کہ تو نے قرآن کو کھولا رکھا۔ ہمارا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ یہ ملک اعلاء کلمت اللہ کے لیے معرض وجود میں آیا، اور ہم وہ روایتی سیاست جس سے جمہوریت کا گلا گھونٹا جاتا ہے اور عوام کو بنیادی حقوق نہیں میسر۔ دیکھیے، آج دو بڑی ایسی تحریکیں ہیں، ایک کا تعلق علماء اہل سنت علماء دیوبند کے ساتھ اور دوسری کا تعلق علماء اہل سنت علماء بریلی کے ساتھ۔
اس وقت پاکستان میں بین الاقوامی طاقتوں کے آنے والے دباؤ کے جواب میں ISI اپنی صفوں کو منظم کر رہی ہے۔ تحریک طالبان نے پاکستان کو 20 سال سے کالعدم قرار دیا جا رہا ہے اور تحریک لبیک پاکستان کو 2.5 سال سے کالعدم قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں تحریکیں اصل میں ہمارے عسکری ذہن کے لوگوں کی پیداوار ہے، اس لیے وہ ان کو قومی دھارے میں لانے کے لیے کہ آئندہ تحریک ناانصاف، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار میں آنے سے روکے۔ اس لیے 23 کے انتخابات کے لیے ہمارے عسکری ادارے غالباً تحریک طالبان پاکستان کو بھی کالعدم کی بجائے واپس ایک سیاسی قوت کے طور پر لانا چاہتے ہیں اور تحریک لبیک کو بھی ایک سیاسی جماعت کے طور پر ابھارنا چاہتے ہیں۔ تو سیاسی ادارے، عسکری ادارے اپنی شہد کی مکھیوں کے چھتے میں اپنا شہد بنا رہے ہیں۔ جو لوگ جعلی شہد بناتے ہیں وہ گڑ کا شیرہ کسی درخت کے نیچے ٹب میں رکھ دیتے ہیں، شہد کی مکھیاں اڑتی ہیں اور پھولوں کا رس چوسنے کی بجائے اس ٹب سے گڑ ملا ہوا مواد لے کر اس سے جعلی شہد بناتے ہیں۔ تو جو جعلی شہد تحریک طالبان پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان سے ہمارے عسکری ادارے بنا رہے ہیں، ہم خالص پاکستانی جماعت بنائیں۔ یعنی آنے والے زمانہ نہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہ مسلم لیگ کا ہے، نہ تحریک ناانصاف کا ہے، اس کے لیے نئی سیاسی قوت چاہیے۔ تو ایک نئی سیاسی قوت عسکری ادارے بنا رہے ہیں، ایک حسین مدنی کے جانشین بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ، ماشاء اللہ۔ اس لیے ہماری صدا بے وقت کی راگنی نہیں بلکہ آنے والے زمانے کی سیاست کا تقاضا ہے۔ آنے والے زمانے میں ہمارے دوست مولانا فضل الرحمان کی سیاست نہیں، میں نے ان سے خود کہا، میں نے کہا فضل الرحمان تمہاری نہیں میرے بھتیجے کی سیاست چاہیے۔ تو اس نے جواب میں کہا ٹھیک ہے، آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ بھی اپنے بچے کو میدان میں لے آئیں، میں بھی لے آتا ہوں۔ میں نے کہا اس کے لیے میدان کی تیاری کی تو ضرورت نہیں۔ میرے محترم دوست، ہم نے اپنے بڑوں سے جو سبق پڑھا ہے، شیرا والے کی مسجد کے تالاب کی نورانی وضو گاہ جہاں حسین مدنی نے وضو کیا، جہاں علامہ انور شاہ کشمیری نے وضو کیا، جہاں مولانا شاہ اشرف علی تھانوی نے وضو کیا، ہم اسی وضو کے باسی پانی کے خوبصورت فوار کے تازہ جذبوں کے ساتھ آج ہمیں چیزوں کو آنے والے تقاضوں کی روشنی میں آگے بڑھنا۔ اس لیے آج رات جیسے رضا حال میں ہمارا نظام چلے گا، 24 دسمبر کو انشاءاللہ ملتان کی مقامی جماعت کا ورکرز کنونشن اسی رضا حال سے،
انشاءاللہ ہمارے حضرت بیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین اپنی اس جماعت کی خدمت کے لیے ساتھیوں کو آگے لائیں گے. اب دنیا دیکھے گی کہ سعید اللہ کے تیل کی دھار کیسے جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو. اب ہماری جھنکار دیکھو. واہ واہ سبحان اللہ. انشاءاللہ ہمارے خانے وال کے سرپرست اور امیر آل محمد ادارہ اس کے سربراہ تشریف فرما ہے. ایسے نوجوانوں کی موجودگی میں مجھے امید ہے ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز مٹی. انشاءاللہ ٹھیک 10 منٹ کے بعد ہمارا نظام عصر کا وقت شروع ہونے والا ہے. 3:35 36 منٹ میں نے جو آج دیکھا تو انشاءاللہ ہم وسطی پنجاب کے امیر پی حسن ناصر صاحب دامت برکاتہ کی قیادت میں نماز عصر ادا کریں گے. اس سے پہلے مولانا مفتی ریاض جمیل صاحب اور امیر جمیعت علماء اسلام آباد ہمارے فیض اللہ خان گنڈپور آپ حضرات سے اپنے ارادوں کا اظہار کریں. آئیے فیض اللہ خان گنڈپور تک تشریف لائیں اور پھر مولانا عبدالرب امجد سے پہلے آپ ارشاد کریں.